السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ صدقے ایسے بھی ہیں جن کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت، نہ کوئی خاص موقع؟ ایسے صدقے جو خاموشی سے کیے جاتے ہیں مگر ان کا اثر انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیا ہوا کچھ بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ آج ہم آپ کو 3 ایسے خاموش صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی صدقے انسان کے دل، رزق، رشتوں اور قسمت پر حیرت انگیز اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی صرف یہ 3 خاموش صدقے اور اثر آپ کی پوری زندگی پر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا صدقہ ایسا ہے کہ اگر آپ اسے اپنی عادت بنا لیں تو زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، خاص طور پر سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، اقوال اور بصیرت کی روشنی میں۔ ناظرین محترم، اسلام میں صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کی اچھی بات، مسکراہٹ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا اور دوسروں کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب اپنی گفتگو میں بار بار اس بات پر زور دیتے تھے کہ اصل نیکی وہ ہے جو دکھاوے کے بغیر کی جائے، کیونکہ خاموش نیکی اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 خاموش صدقے کون سے ہیں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتے ہیں، جو انسان کی پوری زندگی پر اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور زندگی کا زاویہ تو پھر بدل ہی جاتا ہے اگر انسان ان 3 صدقوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے۔ پہلا خاموش صدقہ، کسی کو معاف کر دینا۔ جب کوئی انسان آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ کو تکلیف دے یا آپ کا دل دکھائے تو فطری طور پر دل انتقام چاہتا ہے۔ یہ ایک نیچرل سا عمل انسان کے اندر شروع ہو جاتا ہے کہ جب کوئی اسے تکلیف دیتا ہے تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب وہ اسے انتقام لے گا، اب وہ اس بات کا بدلہ لے گا۔ لیکن جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے وہ دراصل ایک عظیم صدقہ کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، معاف کرنا کمزور کی نہیں، مضبوط انسان کی نشانی ہے۔ جہاں پر ذرا تصور کیجئے، آپ نے کسی کو معاف کیا، اس سے کوئی رقم خرچ نہیں ہوئی، لیکن آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ضرور ہو گیا ہے، نفرت ختم ہو گئی، دل میں سکون آ گیا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بعض اوقات انسان برسوں کی عبادت سے جو سکون حاصل نہیں کر پاتا وہ ایک سچی معافی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی پہلا خاموش صدقہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنا سیکھیں، تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک صدقہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین محترم، دوسرا خاموش صدقہ، ذرا غور کیجئے گا، کسی کے لیے دل سے دعا کر دینا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف اپنے لیے مانگنی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے لیے خلوص سے دعا کرنا بھی ایک عظیم صدقہ ہے۔ خاص طور پر ایسی دعا جو اس شخص کو معلوم بھی نہ ہو کہ کوئی کہیں کسی جگہ پر بیٹھ کر اسے خصوصاً یاد کر کے اس کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو دل دوسروں کے لیے خیر مانگتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو خیر سے بھر دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، جب آپ کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی پریشان شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے خیر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور آپ کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ کتنا حیرت انگیز صدقہ ہے، اور یہ صدقہ آپ کی زندگی میں کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ نہ مال خرچ ہوا، نہ وقت زیادہ لگا، لیکن اجر بے شمار مل گیا آپ کو۔ اور وہ صدقہ خاموش کیا ہے کہ کسی کے لیے خیر اور بھلائی کے چند لفظ بول دینا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی مخلوق کے لیے دعا کر دینا۔
ناظرین محترم، تیسرا خاموش صدقہ کسی کی عزت بچا لینا۔ اب یہ بڑا اہم ترین صدقہ ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ یہ وہ صدقہ ہے جسے لوگ سب سے زیادہ بھول جاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، ان کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں اور ان کی عزت اچھالنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک عام سا رویہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن جو شخص کسی کی عزت بچا لیتا ہے، کسی کی پردہ پوشی کر لیتا ہے، کسی کی غلطی کو چھپا لیتا ہے اور کسی کی پردہ پوشی اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، تو اللہ پاک کے نزدیک وہ بہت بلند مقام حاصل کر جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، لوگوں کے عیب چھپاؤ، اللہ پاک تمہارے عیب چھپائے گا۔ تصور کیجئے کسی کی ایک غلطی کو، اگر آپ کے سامنے کسی کی غلطی آ گئی، آپ چاہتے ہیں تو اسے دوسروں میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے اس شخص کی عزت محفوظ رکھی، آپ نے اس کا بھرم رکھ لیا، اس کا راز فاش ہونے سے بچا لیا۔ یہ صرف خاموشی نہیں بلکہ ایک عظیم صدقہ ہے جو آپ دوسروں کی خاطر دیتے ہیں، ایسا صدقہ جس کا اثر صرف اس شخص پر نہیں بلکہ آپ کی اپنی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت واصف علی واصف صاحب کا بڑا خوبصورت پیغام اس حوالے سے فرماتے ہیں، نیکی وہ نہیں جو دنیا کو دکھائی جائے، نیکی وہ ہے جو اللہ رب العزت کے لیے کی جائے، جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی جائے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ بڑی نیکیوں کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ پاک کے نزدیک وہ چھوٹی اور خاموش نیکیاں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں جو صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ معاف کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا اور لوگوں کی عزت کو بچانا، لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھنا، لوگوں کی پردہ پوشی کرنا، یہ تینوں ایسے صدقے ہیں جو انسان کے کردار کو خوبصورت بناتے ہیں اور زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی کو ہی بدل دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، ان تین خاموش صدقوں میں سے آپ کون سا صدقہ آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ بلکہ کوشش کریں کہ تینوں صدقوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کسی کو معاف کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا یا کسی کی عزت بچانا۔ اپنا جواب کامنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آج سے ہی آپ ان تینوں صدقوں پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہ تین صدقے ایسے ہیں جو آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں عام طور پر لوگ جو ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ان باتوں پر غور کریں اور سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اگر ان اصولوں پر ہم قائم رہیں اور عمل بھی کریں تو ہماری زندگی کا رخ بھی بدل سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل وصل حق کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی روح پرور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خاموش نیکیوں کی اور صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔